ما يسطرون. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے. آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں. وعدے پر کھرے اترے کمار سوامی، معاف کیا کسانوں کا قرض. بیدر کے معروف تاجر الحاج محمد فیاض احمد نے اپنی دختر کی شادی کے موقع پر 10 مسلم جوڑوں کی اجتماعی شادیوں کا کیا اہتمام. چیف منسٹر کمار سوامی کی جانب سے بجٹ پیش کیے جانے پر بیدر میں جنتا دل ایس کی جانب سے جشن. دھولے موب لنچنگ، 5 افراد کے قتل کے لیے اکسانے والا اہم ملزم گرفتار. براڈی کے سامنے آئے ایک اور حیران کن کرنے والا ویڈیو. کنبے کے لوگ جمع کرتے نظر آئے موت کا سامان. پونے طالبات کے احتجاج کے بعد لڑکیوں کو خاص رنگ کا انر ویئر پہننے کا حکم اسکول نے لیا واپس. تھائی لینڈ کے غار میں پھنسے 12 بچوں اور کوچ کو ٹیلی فون لائن فراہم کرنے کی دوبارہ کوشش. برطانیہ 8 بچوں کے قتل کے شبے میں خاتون طبی کارکن حراست میں. خطے کی تیل کی سپلائی روکی تو ایران کے آبنائے ہرمز بند کر دیں گے، امریکہ کا بیان. امریکہ میں ورلڈ ہوم بھجوانے کی کوشش پر ماں نے بیٹا قتل کر دیا. یمن کی طرف سے ترکی کا شکریہ ادا کر دیا گیا. 18 ماہ قبل سمندر میں ڈوبی خاتون زندہ مل گئی. ایران میں ذخیرہ اندوزی کرنے والے سکوں کا سلطان گرفتار. رجب طیب اردوغان 9 جولائی کو صدارت عہدے کا حلف اٹھائیں گے. دریائے شکوپی امریکی بچوں کو بچانے والے 2 سعودی طلبہ ڈوب کر جاں بحق. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے. میں انصار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں. پہلی خبر کرناٹک سے ہے. کرناٹک کے وزیر اعلیٰ ایچ ڈی کمار سوامی نے اپنا انتخابی وعدہ پورا کر دیا ہے. جمعرات کو پیش کیے گئے بجٹ میں انہوں نے 34,000 کروڑ روپے کے کسانوں کے قرض معاف کر دیے ہیں. کمار سوامی ریاستی حکومت میں وزارت خزانہ بھی سنبھالتے ہیں. اسمبلی میں بجٹ تقریر کے دوران انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں گزشتہ 31 دسمبر تک کے قرضوں کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کمار سوامی نے کہا کسانوں کے کھاتے میں قرض کی رقم یا 25,000 روپے جو بھی کم ہے کریڈٹ کرنے کا فیصلہ لیا ہے. انہوں نے بتایا کہ قرض معافی کی حد 2 لاکھ روپے تک محدود کیوں ہے. کمار سوامی نے کہا بڑے کسانوں کے پاس 40 لاکھ روپے کا قرض ہے. اونچی قیمت والے فصل قرض کو ختم کرنے کا حق نہیں ہے، اس لیے میں نے قرض کی رقم کو 2 لاکھ روپے تک محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کسانوں کو اس سے 4,000 کروڑ روپے کا فائدہ ہوگا. اپنی انتخابی مہم کے دوران کمار سوامی نے وعدہ کیا کہ اگر جے ڈی ایس حکومت آئی تو تمام قرضوں کو معاف کر دیا جائے گا. گزشتہ مئی میں کانگریس کے ساتھ مخلوط حکومت بنانے کے بعد قرض معافی ان کے اور کانگریس کے درمیان تنازع کی وجہ بن گئی تھی. اب خبر بیدر سے. بیدر شہر کے معروف بزنس مین جناب الحاج محمد فیاض احمد پروپرائٹر HKGN بزنس سینٹر نے اپنی دختر کی شادی کے موقع پر بیدر شہر اور اس کے اطراف و اکناف کی جملہ 10 مسلم جوڑوں کی اجتماعی شادی کا نظم کیا ہے. 6 جولائی کو بعد نماز عصر بیدر کی تاریخی جامع مسجد میں جناب الحاج محمد فیاض احمد HKGN کی دختر کی نکاح کی تقریب عمل میں آئی. اس نکاح کے موقع پر 10 مسلم جوڑوں کی اجتماعی شادی و تقریب نکاح بھی انعقاد ہوا. الحاج محمد فیاض احمد HKGN نے صحافیوں کو بتایا کہ میں نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ جب میں اپنی دختر کی شادی کروں گا تو اس موقع پر 10 مسلم جوڑوں کی اجتماعی شادی بھی کروں گا. آج میں نے ان 10 مسلم جوڑوں کی شادیوں کے لیے ہر جوڑے کو جمعیت علماء ہند ضلع بیدر کے زیر اہتمام مذکورہ جوڑوں کو ان کی ضرورت زندگی کے لیے الماری، مہاراجہ پلنگ اور دیگر تمام ضروریات مہیا کی ہیں. اب خبر مہاراشٹرا سے. مہاراشٹرا کے دھولے میں بچہ چوری کی شک میں 5 افراد کا پیٹ کر قتل کر دیے جانے کے معاملے میں پولیس کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے. پولیس نے اس معاملے میں لوگوں کو اکسانے والے اہم ملزم مہرو پوار کو گرفتار کر لیا ہے. اس معاملے میں 25 سے زیادہ افراد کو اب تک گرفتار کیا جا چکا ہے. خیال رہے کہ دھولے گاؤں کے لوگوں نے شک کی بنیاد پر 5 نامعلوم افراد کو گھیر لیا تھا اور پھر پنچایت بھون میں بند کر کے مرنے تک ان کی پٹائی کی تھی. اطلاعات کے مطابق اتوار کی دوپہر میں 12:30 بجے سے 1 بجے کے درمیان گاؤں میں واٹس ایپ میسج سے افواہ پھیلی کہ بچوں کو سنبھال کر رکھیں، کچھ لوگ بچہ چوری کرنے کے لیے گھوم رہے ہیں. اس کے تھوڑی دیر بعد گاؤں کے پاس 5 نامعلوم افراد نظر آئے جس پر گاؤں والوں نے کسی پوچھ گچھ کے بغیر ہی حملہ کر دیا. 5 لوگوں کو پنچایت بھون کے کمرے میں لے جا کر گاؤں والوں نے لاٹھی اور ڈنڈوں سے جم کر پٹائی کی ہے جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی ہے. اب خبر نئی دہلی سے.
دہلی کے براڈی علاقے کے صنعت نگر میں ایک گھر سے ایک ساتھ 11 لاشیں ملنے کے معاملے میں ہر دن نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ پورا کنبہ مکتی حاصل اور مرحوم والد سے ملنے کے لیے تنتر منتر اور مبینہ طور پر مذہبی رسم کو ادا کر رہا تھا۔ موکش حاصل کا ایک عمل کے طور پر کنبے نے ماس سوسائڈ کیا۔ اس کے لیے کنبے کے 2 لوگ گھر کے بغل والی فرنیچر کی دکان سے پلاسٹک کے اسٹول اور تار خریدے تھے۔ پولیس نے فرنیچر شاپ کی CCTV فوٹیج کھنگالی ہے۔ اس میں کسی کو بھاٹیا کنبے کے گھر کے اندر جاتے نہیں دیکھا گیا، لیکن کنبے کی بڑی بہو یعنی بھونیش کی بیوی سویتا پلاسٹک کی 6 اسٹول لاتے ہوئے CCTV میں قید ہوئی ہے۔ CCTV فوٹیج سے پتہ چل رہا ہے کہ بھاٹیا کنبے کی بڑی بہو سویتا اپنی بیٹی کے ساتھ رات میں ٹھیک 10 بجے اسٹول لا رہی ہیں۔ کنبے کے 2 سب سے چھوٹے لو 12 سال کے اور دھرو 15 سال کے شو کو اسی فرنیچر شاپ سے تار لاتے دیکھا گیا ہے۔ دھرو اور شوم دونوں CCTV میں قید ہو چکے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گھر کا چھوٹا بیٹا ہونے کی وجہ سے للت بھاٹیا اپنے والد بھوپال سنگھ کا لاڈلا تھا اور ان کے بے حد قریب تھا۔ والد کی موت کا اثر اس پر سب سے زیادہ پڑا۔ للت صدمے میں تھا۔ پاس پڑوس کے لوگوں نے پولیس کو بتایا کہ حادثے میں للت کی آواز چلی گئی تھی۔ کافی علاج کے بعد آواز نہیں لوٹی، تب سے وہ اپنی باتیں لکھ کر بتانے لگا۔ کنبے کے قریبیوں کے مطابق اسی دوران للت نے گھر کے لوگوں کو بتایا کہ والد بھوپال سنگھ اسے دکھائی دیتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ اب خبر پونے سے۔ پونے کے میئر MIT اسکول نے تنازع بڑھنے کے بعد طالبات کو خاص رنگ کا انر ویئر پہننے کا اپنا حکم واپس لے لیا ہے۔ اسکول نے طالبات کو خاص رنگ کا انر ویئر پہننے کا حکم جاری کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی طالبات کے لیے اسکرٹ کی لمبائی بھی متعین کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد بدھ کو طالبات اور والدین نے اسکول کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرے کے بعد اسکول نے اپنا حکم واپس لے لیا ہے۔ خیال رہے کہ انر ویئر کا رنگ اور اسکرٹ کی لمبائی کے علاوہ اسکول نے واش روم استعمال کرنے کا وقت بھی طے کر دیا تھا۔ اسکول کے ان احکامات کے خلاف احتجاج کر رہے والدین نے کہا کہ لڑکیوں کو سفید یا پھر جلد کے رنگ کا انر ویئر پہننے کے لیے کہا گیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اسکرٹ کی لمبائی بھی طے کر دی ہے۔ یہ سب باتیں بچوں کی اسکول ڈائری میں درج ہیں جن پر دستخط کروایا گیا ہے۔ احتجاج کے بعد MIT گروپ آف انسٹیٹیوٹ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر سچترا کرد ناگارے نے کہا تھا کہ احکامات ایک نئے ارادے کے ساتھ جاری کیے گئے تھے اور اس کے ذریعے طالبات یا پھر والدین کو پریشان کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اب خبر بینکاک سے۔ تھائی لینڈ میں ہنگامی امداد فراہم کرنے والے امدادی کارکن ملک کے شمالی علاقے میں 12 دن سے غار میں پھنسے 12 بچوں اور ان کے فٹ بال کوچ کو ٹیلی فون لائن فراہم کرنے کی ایک اور کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کی جانے والی ایک کوشش اس وقت ناکام ہو گئی جب واٹر پروف سیل ٹوٹ گئی تھی۔ امید کی جا رہی ہے کہ ٹیلی فون لائن کی فراہمی کے بعد بچوں کے والدین کو ان سے بات کرنے کی اجازت دی جائے گی، جس سے بچوں کا حوصلہ بڑھے گا۔ دوسری جانب غار میں موجود ہزاروں لیٹر پانی کو ہر گھنٹے کے بعد باہر نکالا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز غار میں پھنسے 12 بچوں اور ان کے فٹ بال کوچ کی ایک تازہ ویڈیو جاری کی گئی تھی جس میں وہ بہتر حالت میں نظر آ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں انہوں نے مسکراتے اور بعض اوقات ہنستے ہوئے باری باری اپنا تعارف کروایا ہے۔ 9 دن تک لاپتہ رہنے کے بعد پیر کو اس گروپ کا پتہ چلا تھا کہ غاروں میں پانی بھر جانے کے سبب وہ ایک جگہ پھنس کر رہ گئے تھے، لیکن اب انہیں کھانا اور دوائیں پہنچائی جا سکتی ہیں۔ تاہم تھائی فوج کا کہنا ہے کہ ان افراد کو وہاں سے نکالنے میں مہینوں لگ سکتے ہیں اور اس کے لیے انہیں یا تو غوطہ خوری سکھائی جائے گی یا پھر پانی کے کم ہونے کا انتظار کیا جائے گا۔ اس بات پر بھی تشویش ظاہر کی جا رہی ہے کہ ابھی تو وہاں برسات کا موسم شروع ہی ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں تھیم لانگ غاروں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہی ہوگا۔ اب خبر لندن سے۔ برطانیہ کے شمالی مغربی علاقے چیسٹر میں حکام نے ایک اسپتال میں کام کرنے والے خاتون طبی کارکن کو حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس کے مطابق مذکورہ خاتون پر شبہ ہے کہ اس نے 8 نومولود بچوں کو قتل کیا اور 6 دیگر بچوں کو جان سے مار ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ مئی 2017 میں حکام نے مذکورہ اسپتال میں جون 2015 سے جون 2016 کے درمیان 15 بچوں کی وفات کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز کیا تھا۔ اسی تحقیقات کے نتیجے میں منگل کے روز ایک خاتون کو حراست میں لے لیا گیا جو اسپتال کی میڈیکل ٹیم میں کام کرتی ہے۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آیا یہ خاتون ڈاکٹر ہے یا نرس ہے یا پھر ان کے علاوہ کچھ اور ہے۔ اب خبر امریکہ سے۔ امریکہ نے ایرانی صدر حسن روحانی کی اس دھمکی آمیز بیان کو مسترد کر دیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عالمی منڈی میں تیل کی برآمدات میں عدم توازن پیدا کر کے ایران کو محروم کرنے کی کوشش کی گئی تو ایران خطے کے ممالک کی تیل کی برآمدات بھی بند کرا دے گا۔ ایرانی صدر کے اس بیان کے بعد امریکی سینٹرل کمانڈ نے دھمکی دی ہے کہ اگر ایران نے خطے کے ممالک کے تیل کی برآمدات روکنے کی کوشش کی تو ایران کی آبنائے ہرمز بند کر دی جائے گی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان
پیل اربن نے ایسوسی ایٹڈ پریس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور خطے میں اس کے اتحادی عالمی قوانین کے تحت نقل و حمل اور آزادانہ تجارت کی آزادی کی ضمانت کے لیے تیار ہے۔ خیال رہے کہ منگل کو ایرانی صدر حسن روحانی نے سوئٹزرلینڈ کے دورے کے دوران دھمکی دی تھی کہ اگر دنیا نے ایران کا تیل نہ خریدنے کا امریکی مطالبے پر عمل درآمد کیا تو تہران جوابی اقدامات کرے گا اور پڑوسی ملکوں کے تیل بردار جہاز بھی روک دیے جائیں گے۔ اب خبر امریکہ سے۔ امریکی ریاست ایریزونا میں پولیس کے مطابق 92 سالہ خاتون نے کیئر ہوم میں جانے سے بچنے کے لیے اپنے 72 سالہ بیٹے کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق اینا بلیزنگ نامی خاتون نے اپنے بیٹے کی جانب سے انہیں کیئر ہوم میں بھیجنے کا پتہ چل گیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق مذکورہ خاتون نے ایریزونا میں واقع اپنے گھر سے، جس میں وہ اور ان کا بیٹا اپنی دوست کے ساتھ رہتا تھا، سے باہر نکلتے ہوئے کہا، تم نے میری زندگی لی اس لیے میں تمہاری لے رہی ہوں۔ اینا بلیزنگ نے پولیس کو بتایا کہ وہ خود کو بھی مارنا چاہتی تھی۔ مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ واقعہ 2 جولائی کی صبح میری کوپا کاؤنٹی میں فاؤنٹین ہلز کے قصبے میں پیش آیا۔ مسٹر بلیزنگز، جن کے بیٹے کا نام ظاہر نہیں کیا گیا، چاہتے تھے کہ ان کی والدہ کیئر ہوم منتقل ہو جائیں کیونکہ ان کا اپنی والدہ کے ساتھ رہنا مشکل تھا۔ اینا بلیزنگ نے اپنے بیٹے کے ساتھ بحث کے دوران سن 1970 کی دہائی میں خریدا گیا ریوالور نکال کر اپنے بیٹے پر چلا دی۔ پولیس نے اپنا بلیزنگ کے مرے ہوئے بیٹے کو تلاش کر لیا، جس کی گردن اور جبڑے میں گولیوں کے نشان تھے۔ اس کے بعد اینا بلیزنگ نے اپنے بیٹی کی 57 سالہ دوست کی جانب ریوالور کا رخ کیا، جنہوں نے ان سے ریوالور چھین کر کمرے کے کونے میں پھینک دیا۔ مذکورہ خاتون کے بیٹی کی دوست نے وہاں سے بھاگ کر پولیس کو بلایا۔ پولیس نے مسٹر بلیزنگ کو ان کے بیڈ روم میں تلاش کر لیا ہے۔ انہوں نے بعد میں پولیس کو بتایا کہ انہیں ان کے عمل کے لیے ہمیشہ کی نیند سلا دیا جانا چاہیے۔ اب خبر یمن سے۔ یمن کے وزیر برائے منصوبہ بندی و بین الاقوامی تعاون محمد سعید السعیدی نے ترکی کی یمن کے لیے انسانی امداد کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی 3 سال سے متواتر یمن کو انسانی امداد فراہم کر رہا ہے۔ یمن کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سبا میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق سعیدی نے سعودی عرب کی دارالحکومت ریاض میں صنعاء کے لیے ترکی کے سفیر لیونت ایلر کے ساتھ ملاقات کی۔ مذاکرات میں یمن کی تعمیر نو اور جنگ کے بعد کے دور سے متعلق دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ مذاکرات میں سعیدی نے 3 سال سے زائد عرصے سے خانہ جنگی سے بے حال یمن کی بلا تعطل انسانی امداد کی یاد دہانی کروائی اور ترکی کا شکریہ ادا کیا۔ سفیر ایلن نے بھی ترکی کے یمن کی انتظامیہ، حکومت اور عوام کی مدد کا سلسلہ جاری رکھنے پر زور دیا اور کہا کہ ملک کے ترقیاتی و استحکام مرحلے کے ساتھ تعاون کیا جانا اہمیت کا حامل ہے۔ اب خبر انڈونیشیا سے۔ انڈونیشین خاندان اس وقت دنگ رہ گیا جب ان کے گھر کی خاتون، جنہیں انہوں نے 18 ماہ قبل سمندر میں ڈوبتے دیکھا تھا، وہ اسی ساحل پر زندہ سلامت بے ہوشی کی حالت میں پائی گئی۔ پچھلے سال جنوری کے اوائل میں مغربی جاوا میں ایک بہت بڑی سمندری لہر 53 سالہ نیٹنگ سنارسی کو بہا لے گئی تھی اور حکام اسے مردہ سمجھ بیٹھے تھے۔ دوسری جانب مردہ سمجھی جانے والی خاتون کی لاش 18 مہینوں میں کبھی بھی نہیں ملی، جبکہ خاتون کے خاندان کو اس بات کی امید تھی کہ نیٹنگ سنارسی زندہ مل جائے گی، اور یہ معجزہ سامنے آ گیا۔ خاتون کے خاندان کا کہنا ہے کہ ان کے والد کو پراسرار خواب آنے لگے تو انہوں نے اسی ساحل پر واپس گئے اور انہوں نے دیکھا کہ نینگ سنارسی 18 ماہ بعد بے ہوشی کی حالت میں اسی ساحل پر پڑی ہوئی ہے، جبکہ جس رات اسے سمندری لہر بہا لے گئی تھی اسی وقت کے کپڑے بھی اس نے زیب تن کیے ہوئے ہیں۔ سنارسی کو فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ خاتون کی جسمانی حالت بہتر ہے اور توقع ہے کہ وہ پوری طرح صحت یاب ہو جائے گی۔ اب خبر تہران سے۔ ایرانی پولیس نے ایک شخص کی تحویل سے 2 ٹن سونے کے سکے برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ مقامی مارکیٹ پر اثر انداز ہونا چاہتے تھے۔ تہران پولیس کے چیف جنرل حسین رحمانی کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک 58 سالہ شخص کو حراست میں لیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ مذکورہ شخص نے، جس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا، گزشتہ 10 ماہ کے دوران 2.5 لاکھ سے زیادہ سکے جمع کرنے کے لیے اپنے ساتھی بھی رکھے ہوئے تھے۔ وہ شخص خود کو سلطان آف کوائنز یعنی سکوں کے بادشاہ کہلاتا ہے۔ خیال رہے کہ رواں برس مئی میں امریکہ کی ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ ختم ہونے کے بعد سے ایرانی عوام سونے کے سکے خرید رہے ہیں۔ گزشتہ روز کو غیر سرکاری فارن ایکسچینج میں امریکی ڈالر کی قیمت 81,000 ریال تھی۔ اس کے مقابلے میں سن 2017 میں یہ 43,000 ریال تھی۔ 2 ماہ پہلے تہران کے مرکزی بازار میں تاجروں نے اپنی دکانیں بند کر کے احتجاج کیا تھا۔ اس سے پہلے دسمبر اور جنوری میں بھی ملک کے شہروں اور دیہی علاقوں میں حکومت مخالف احتجاج ہوا تھا۔ اب خبر استنبول سے۔ ترک صدر رجب طیب اردوگان 9 جولائی کو ترکی کی قومی اسمبلی میں حلف اٹھا کر صدارتی فرائض کا آغاز کر دیں گے۔
24 जून को मुनाकिदा सदारती इंतखाबात में कामयाबी के बाद सदर रजब तैयब एर्दोगान 9 जुलाई को यह हलफ लेंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद सदारती सोशल कॉम्प्लेक्स में सदारती निज़ाम हुकूमत के आगाज़ की तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। सदर एर्दोगान के हलफ उठाने और इसी दिन काबीना के ऐलान के साथ मुल्क में सदारती निज़ाम हुकूमत का आगाज़ हो जाएगा। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका की रियासत मैसाचुसेट्स में 2 मकामी बच्चों को डूबने से बचाने की कोशिश करने वाले सऊदी तलबा दरियाए चिकोपी में गर्क होकर अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। यह अफसोसनाक वाक़या जुमे के रोज़ पेश आया है, जहां बहक होने वाले दोनों तलबा के नाम जासिर और ज़ैब हैं। जासिर के भाई और ज़ैब के चचा के बेटे इवज़ अल राका ने अल अरबिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, दोनों नौजवान गुज़िश्ता 5 बरस से स्कॉलरशिप पर सिविल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहे थे और आइंदा 2 हफ्तों के दौरान वो फारिग तहसील होने वाले थे। दोनों तलबा फारिग तहसील होने और वतन वापस लौटने के इंतज़ार के सबब गुज़िश्ता 3 बरस से अपने घर वालों से नहीं मिल सके थे। अलबत्ता जासिर और ज़ैब का अपने घर वालों से आखिरी राब्ता उनकी वफ़ात से 2 रोज़ कबल हुआ था। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले फिर वही दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोज़ को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।